بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، لیکن میں نے اس سوال کو ری فریز کیا کہ کیا ہر صاحب کرامت اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر جہاں پر شعبدہ باز بھی مارکیٹ میں ہیں، عاملین بھی مارکیٹ میں ہیں، اور اللہ کے ولی وہ تو ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ کون بندہ کا کون سا ٹائٹل ہونا چاہیے۔ اگر ہر شعبدہ باز کو آپ ولی کا ٹائٹل دینا شروع ہو جائیں تو میرے خیال سے سب سے بیسٹ جو یہ ٹائٹل ہے یہ تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو سرکس میں پرفارم کرتے ہیں یا ٹی وی چینل پہ کے اوپر پرفارم کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹرکس دکھاتے ہیں، اور جس کو ایلوژن بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے کچھ ٹرکس دیکھے بھی ہوں گے کہ ایک باکس میں ایک انسان کو لٹاتے ہیں تو درمیان میں سے وہ انسان کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اس کا اوپر والا دھڑ تو نظر آتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، نظر آنے میں لگتا بھی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور پھر دونوں دھڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو پھر سے وہ انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی ہے، ایلوژن ہے، اس کا ولایت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آگے شعبدہ بازی کے جو ٹرکس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انڈوں میں سے خون نکالنا، سوئیاں نکالنا، تعویذات وغیرہ وغیرہ، تو ان کا بھی اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں، پنڈت ہیں، سکھوں میں بھی جو ان کے عاملین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کام تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہماری سادہ لوگ جو عوام ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عامل جو ہے وہ ایک عامل ہوتا ہے، اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ ایک عامل کو جو صرف دم تعویذات وغیرہ کرنے والا انسان ہے اس کو اللہ کا ولی مان بیٹھتے ہیں، اور اس بندے کا جو ہے وہ ولایت تو دور کی بات ہے، اس بندے کا دین کے ساتھ بھی دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہوتا، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، اور پوچھنے پہ عجیب و غریب جو ہیں وہ جوابات دیے جاتے ہیں کہ میری چھڑی نے روزہ رکھا ہے تو فلاں فلاں، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ صاحب کرامت ہو یا نہ ہو، آپ نے جو کچھ اس سے حاصل کرنا ہے وہ آپ کو کرامت دیکھنے کے بغیر ہی حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو شریعت کا پابند ہو، اس بندے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے، اگر وہ بندہ خلاف شرع کام نہ کرتا ہو اور اللہ کا حقیقی محبوب ہو۔ تو یہ سوال ذہن میں بٹھانا کہ یہ صاحب کرامت نہیں تو یہ ولی نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندے کے ولی ہونے یا نہ ہونے میں۔ دوسرے نمبر پر جو کویسچن ہے اصل کہ کیا ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، اور ان سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ کرامات عام مسلمان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو اولیاء ہیں ان کی کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور کچھ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے اس کرامت والی چیز کو دلیل رکھ کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ تو آپ کو جادوگر بھی ملیں گے، ٹرک کرنے والے ملیں گے، شعبدہ باز ملیں گے، عاملین ملیں گے، اور ان سب کا اولیاء کے ساتھ، ولایت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ تو خدا را میرا یہ پیغام ہے کہ جو حقیقی لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے قلب کا، ہمارے دل کا تزکیہ ہو سکے، وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ لوگ ہیں، تو ان کے پاس بیٹھا کریں تاکہ تزکیہ نفس ہو۔ آپ عامل کے پاس بیٹھے،
آپ جادوگر کے پاس بیٹھے، آپ کسی شعبدہ باز کے پاس بیٹھے، آپ گھنٹوں بھی اس کے پاس بیٹھے رہیں تو آپ کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ کبھی بدلیں گی نہیں۔ تو اگر وہ نہیں بدلیں گی تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ولایت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔